قليلة لذاتها. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے کہ آپ صرف میرے اہل بیت سے محبت کی تو ختم ہے بات. فرمایا کہ ان کی اتباع بھی ضروری ہے. اتباع آپ ان کی دشمنوں کی کرتے ہیں اور منہ میں کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت علیہ السلام سے کرتے ہیں, تو یہ نجات کا طریقہ نہیں ہے بھائی. یہ آپ کا اپنا فارمولا کہتا ہے دشمن ہے. یہ تو ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ ان کے دشمن کون ہے؟ یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ آپ کی کتابیں تو نہیں کریں گی. زہرا نے کر دیا. وہ بخاری کی روایت ہے 5 جگہ, اور بخاری میں 1 جگہ نہیں, 2 جگہ نہیں, 3 جگہ نہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے آخر تک ابو بکر سے بات نہیں کیا. زہرا نے بتا دیا نا کہ اہل بیت کا دشمن کون ہے. زہرا نے بتا دیا سلام اللہ علیہا. زہرا نے حجت اقامہ کر دیا بھائی کہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن کون ہے. یہ بخاری ہے بھائی صاحب, یہ بخاری ہے. یہ اس میں حدیث کتاب بھی تمہاری, حدیث بھی تمہاری, اور راوی بھی عائشہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 6 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہی. ابو بکر سے انہوں نے کبھی بات نہیں کی اور ہمیشہ ان پہ غضب کی حالت میں رہی ہیں. آپ نے ابھی یہ ویڈیو سنا جس کے اندر ایک آدمی نے اللہ یاری سے سوال کیا کہ آل بیت کا دشمن کون متعین کرے گا, کون بتائے گا کہ فلاں 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 یہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمن ہے, کیونکہ یہ الزام لگا رہا تھا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر. ٹھیک ہے, اس نے جواب دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن متعین کر دیا کیونکہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے غصے اور ناراض تھی آخر دم تک. ابھی اس کا کیا مطلب ہے, شرع اور علماء نے اس کا مطلب بیان کر دیا ہے کہ ان کا ناراض ہونے کا یا ان کی بات معاف کیجیے ان کی بات چھوڑنے کا کیا مطلب, یعنی فدق کے بارے میں اس نے دوبارہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کی, یعنی اس مسئلے کے بارے میں وفات تک بات نہیں کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ قطع کلامی کی, نہیں, یہ بات نہیں ہوئی. اس مسئلے میں انہوں نے ان کے ساتھ مرنے دم تک بات نہیں کی. لیکن چلو ہم یہ اصول ان سے لے لیتے ہیں کہ آل بیت کا دشمن متعین ہوگا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے سے. چلو یہ ہے تمہاری انوار النعمانیہ. انوار النعمانیہ جلد اول میں نعمت اللہ جزائری ایک اصول بیان کرتے ہیں. یہ دیکھیں سبحان اللہ, وہ ایک اصول بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ان المعصومین قد كانوا احيانا يتنزلون عن مراتبهم الى مراتب البشر ويقع منهم الغضب والرضا والمحاورات المتعارفة. ٹھیک ہے, وہ اصول بیان کرتے ہیں کہ شیعوں کے یہاں وہ بھی مانتے ہیں کہ بعض مرتبہ معصومین مراتب عصمت سے اتر کر مراتب بشریت کی طرف آ جاتے ہیں اور ان سے غصہ بھی ہو جاتا ہے, ان سے خوشی بھی یہ صادر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دکھانا چاہتے ہیں, وہ اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ وہ غالی نہ بن جائے ان کی شان میں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ اصول بیان کیا کہ بعض مرتبہ معصومین وہ اتر جاتے ہیں مراتب عصمت سے مراتب بشریت کی طرف. پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ ایک روایت لاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ طَابَ ثَرَاهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي ذَرٍ. تو صدوق نے ایک روایت وہ لائی اپنی سند کے ساتھ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. فرماتے ہیں کہ قال كنت انا وجعفر بن ابی طالب مہاجرین الى بلاد الحبشہ, کہ میں اور ابو جعفر, میں اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم دونوں ہجرت کر رہے تھے بلاد حبشہ کی طرف, اور حضرت جعفر کو ایک لونڈی ہدیہ کی گئی. وہ لونڈی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس مدینہ تشریف لائے تو وہ لونڈی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی. حضرت علی نے اس لونڈی کو اپنے گھر کے اندر رکھا, اور ایک دن حضرت فاطمہ, وہ یہ پورا قصہ بیان کرتے ہیں, ایک دن حضرت فاطمہ جب داخل ہوئی تو حضرت فاطمہ نے لونڈی کا سر حضرت علی کے گود میں دیکھا اور ان سے سوال کیا کہ آپ نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا,
لیکن حضرت فاطمہ نے مانا نہیں اور حضرت فاطمہ نے ان سے اجازت طلب کی اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر تشریف لانے کی کہ مجھے اجازت دے. حضرت علی نے ان کو اجازت دے دی. حضرت فاطمہ چلی گئی. روایت کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ اترے اور انہوں نے حضرت علی کا دفاع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور فاطمہ حضرت علی کی شکایت کریں گی تو ان کی بات نہ ماننا. اور پھر روایت کے اخیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ واپس ان کو حضرت علی کی طرف بھیجا اور ان سے معافی مانگنے کا حکم دیا. ابھی اس سے چند باتیں، اس روایت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات کہ ہو سکتا ہے، اور نعمت اللہ جزائری اس روایت سے استدلال کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ حضرت فاطمہ وہ ناحق ناراض ہو سکتی ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب وہ ناحق ناراض ہو سکتی ہے حضرت علی سے، تو اور صورتوں میں وہ کیوں نہیں ناراض ہو سکتی؟ جب حضرت علی کے ساتھ امکان ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ امکان کیوں نہیں؟ یہ تو تمہارا عقیدہ، ہمارا تو عقیدہ ایسا ہے ہی نہیں. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے یا ان سے وہ ناحق ناراض ہو سکتی ہے. یہ تو نہیں کہ جب بھی وہ ناراض ہو جائیں اور جس پر بھی وہ ناراض ہو جائیں تو بس وہ آدمی مغضوب بن گیا ہے اور وہ آدمی ملعون بن گیا ہے. ایسی بات نہیں. تو آپ کے یہاں بھی، آپ کے بھی اصول یہ ہیں کہ بعض مرتبہ معصومین وہ عصمت کے مراتب سے وہ اترتے ہیں بشری مراتب کی طرف اور ان سے یہ چیزیں وہ ہو جاتی ہیں. تو جب یہ آپ کے یہاں بھی ہے تو جب وہ ناراض ہوئی تھوڑی دیر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اس میں کیا اتنی بڑی بات ہو گئی ہے؟ آپ حضرت علی اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیوں تفریق کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو پہلی بات ہوئی اور یہ آپ کی کتابوں سے ثابت ہوا. دوسری بات، اس روایت کے اندر ہے کہ انہوں نے معصوم، آپ کے یہاں معصوم حضرت علی کی بات بھی نہیں مانی. حضرت علی نے قسم اٹھائی کہ میں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، پھر بھی انہوں نے ایک معصوم امام کی بات نہیں مانی. آپ کے یہاں اس پر کیا حکم ہے؟ آپ بتائیں. دیکھو، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا فرق ہے، اور وہ چھوٹا فرق کیا ہے کہ جب اس طرح کی روایات آتی ہیں ان شخصیات کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی علو شان سامنے رکھ کر ان کی تعویل کر دیتے ہیں اور ان کا احترام باقی رکھتے ہیں. لیکن تم جیسے بے ادب تم کیا کرتے ہو؟ جب ان جیسی روایت آتی ہے ہماری کتب میں یا تمہاری کتب کے اندر، تو تم اس کو موقع سمجھ کر ابو بکر اور عمر کی تکفیر اور بے ادبی کرتے ہو. یہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. چونکہ تم پیدا ہی ہوئے ہو بے ادب، تو اس وجہ سے یہ بے ادبیاں اور یہ گستاخیاں اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ تمہیں اس طریقے سے اور اس طرح سے نظر آتی ہے. اگر تمہارے اندر ادب کا مادہ ہوتا تو تم یہ اس طرح کی روایتیں جو آتی ہیں بخاری کے اندر کہ حضرت فاطمہ غصہ ہوئی حضرت ابو بکر پر، یا ابو بکر غصہ ہوئے عمر پر، عمر غصہ ہوئے حضرت ابو بکر پر، اس طرح کی باتیں تمہیں ایک دوسرے طرح سے نظر آتی. لیکن چونکہ بے ادب ہی بے ادب ہو، اس وجہ سے تمہیں جنت نصیب ہی نہیں ہے. اللہ نے تمہیں گمراہی کر دی ہے کیونکہ ادب نہیں ہے تمہارے اندر. الحمدللہ اہل سنت کہ جو ائمہ ہیں انہوں نے ہمیں ادب سکھایا کہ یہ لوگ بڑے لوگ تھے، اگر ان کے درمیان کچھ ہو بھی جائے تو اس کی تعویل کرو، اس کو ایک اچھے محمل پر محمول کرو، اس کو بری نگاہ سے نہ بیان کرو، اس کو بری طریقے سے نہ سمجھو، سوء ظن نہ کرو، ہمیشہ حسن ظن کرتے رہو. یہ ہمارے علماء الحمدللہ آج تک ہمیں سکھاتے رہے اور اسی وجہ سے ہم ان جیسے واقعات کو ایک اچھے محمل پر ہمیشہ محمول کرتے ہیں. تو مجھے اس کا جواب دیں، مجھے تم شیعہ اور رافضیوں مجھے اس کا جواب دیں کہ حضرت علی رضی اللہ، حضرت فاطمہ ان پر ناحق ناراض ہوئی. جب وہاں ناحق ناراض ہو سکتی ہے تو ابو بکر کے ساتھ ناحق کیوں نہیں ناراض ہو سکتی؟ ایک بات. دوسری بات کہ اگر ناحق ناراض نہیں ہوئی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا تم تیار ہو کہنے کے لیے جو تم ابو بکر کے بارے میں کہتے ہو؟ تیسری بات
کہ یہاں تو انہوں نے حضرت علی ایک معصوم امام کی قسم بھی نہیں مانی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے یہ بتاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔